ہے، شہنشاہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے، اس کے مقدر کے کیا کہنے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صورت کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا۔ سامعین محترم، سامعات، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے جو شخص محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول پر بھی ایمان لاتا ہے، در حقیقت وہی مسلمان ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور اہل بیت سے اس کی محبت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان میں ذرا غور و فکر کرے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جو خالی اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، اس کا بھی ایمان نہیں۔ یہ ایمان تب ہی ثابت ہوگا اور فائدہ مند ہوگا جب اللہ کی بندگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے آگے اس نے سر جھکایا ہو، پھر اس کی جو محبت اہل بیت سے اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سارے داماد اس میں سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور اہل بیت میں سے آج اس مختصر وقت میں جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں اور نواسہ رسول بھی ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار بھی کہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی پہلی غذا سے مراد یہ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو اسے گڑتی دی جاتی ہے۔ اسے عربی میں تحنیک، تا ح نون یا قاف، تحنیک کہا جاتا ہے۔ ان کو جو گڑتی دی جاتی ہے وہ گڑتی بھی دنیا کے اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر سب سے پہلے جو غذا پائی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ان کی غذا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور جنت کی خواتین کی وہ سردارہ ہیں۔ اور سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ وہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ چہارم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے، حسن اور حسین ہونے کے والد گرامی ہونے کی وجہ سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز تو اور بھی ایک انداز سے سمجھ آتا ہے کہ ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے۔ سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ
کے نانا جان وہ انبیاء کے سردار ہیں۔ لوگ خاندان کنبے قبیلے کی سرداری سے پیچھے بات نہیں کرتے۔ آؤ اگر دنیا کے اندر اس سے بڑی کسی کی سرداری ہے تو اس کا بتلاؤ۔ سب سے بڑی سرداری یہ ہے کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور سید ولد آدم ہیں۔ کیا مطلب؟ جناب آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! جن کا نانا سردار ہو، انبیاء کا، رسولوں کا، اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہو، اور جن کے والد گرامی تمام ولیوں کے سردار ہوں، اور جن کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو، اور خواتین جنت کی سردار ہو، اور وہ خود ایسے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ یہ ہیں میرے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ سامعین محترم، ان کے متعلق جتنے بھی تعلق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر تعلق ہی بڑا شاندار اور نرالا ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 3752 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک، پہلے یہ اچھی طرح بات سمجھ لیجئے، انس بن مالک ہیں کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، یہ بہت چھوٹی عمر میں تھے تو ان کی والدہ ماجدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں خدمت میں۔ اگر آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں لوٹا پانی لے کے انتظار میں ہوتا، آپ نے وضو کرنا ہوتا تو وضو کے لیے جو پانی ہوتا اس کا انتظام میرے ہاتھ میں ہوتا، آپ نے سفر پر جانا ہوتا، حضر پر جانا ہوتا، میں ساتھ ہوتا، اور آپ کی خدمت کے لیے میری والدہ ماجدہ نے مجھے وقف کر رکھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا۔ اللہ اکبر! یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت اگر میں نے کسی میں دیکھی ہے تو وہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھی ہے۔ آپ کے نین نقش، آپ کی مشابہت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اللہ اکبر! ہمارے گھروں میں بھی اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو ہم کسی کو کہتے ہیں اے نا سارا پہنتے گیا ہے، اے جو بیٹی ہے نا اے ساری اپنی نانی تے گئی ہے، یہ جو بچہ ہے نا اے سارا اپنے دادے تے گیا ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ کسی کی مشابہت دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ آپ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی 3542 نمبر پر ہے، کہتے ہیں صلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی یہ بات۔ کہتے ہیں سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر باہر نکلے۔ جیسے ہی آپ بازار میں آئے، عصر کی نماز آپ نے پڑھائی تھی۔ ثم خرج یمشی فرا الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلعب۔ آپ عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے اور بازار میں چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حسن بن علی، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فحملہ علی عاتقہ، تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اپنے کندھوں پر۔ وہ بازار میں کھیل رہے تھے، وہاں سے ان کو پکڑا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ وقال بأبی، کہا اے حسن میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جن کو خسر لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور ان کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں بِأَبِي، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ وہی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے فداک ابی و امی، اے حضور، اے سردار انبیاء، میرے ماں باپ آپ کی شان پر، آپ کے دین پر، آپ پر قربان ہو۔ آج حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز عصر کے بعد بازار میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کہا بی ابی، اے حسن میرے ماں باپ تجھ پر بھی قربان۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کہا شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی وعلی یضحک، او کما قال عقبۃ بن حارث۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ کہا اے حسن میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، آپ کی تو سب سے زیادہ جو شبیہ ہے، آپ کا جو ماندرا اور چہرہ مل رہا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، حضرت علی سے نہیں مل رہا، حضرت علی سے نہیں مل رہا۔ جبکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کون تھے؟ حضرت علی۔ وعلی یضحک، اور عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر خوش ہو رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے فضائل اور ان کے مناقب میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، اور یہ بھی صحیح بخاری کی 3749 نمبر ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احببتہ اللہم انی احبہ فاحبہ۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، علی عاتقہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے کندھوں پر تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ پہلے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا ہے،
اے اللہ میں اس بیٹے حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے پیار اور محبت کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی بات ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو دیکھ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ آپ علیہ السلام بازار میں گئے۔ اس سے پیچھے بھی تھوڑی سی بات ہے، میں مختصر کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں گئے، بازار سے چکر لگا کر واپس مسجد میں آ گئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوٹھ مار کر مسجد نبوی میں تشریف فرمائی۔ جیسے ہی وہاں آپ بیٹھے، اللہ اکبر، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ننھا سا حسین کدھر ہے؟ ننھا سا حسین کدھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو پیار اور محبت کے ساتھ ننھے کے نام کے ساتھ بھی پکارا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا این لقاء، وہ ننھا منا حسن کدھر ہے، حسین کدھر ہے؟ اور اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ صرف سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو لی لقاء، میرے لیے اس ننھے کو تو لے کے آؤ، جلدی سے اس ننھے کو لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ تو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، اور گود میں بیٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، تو ثم جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاہ فیدخل فاہ فی فیہ، پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو کھولا، پھر میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھ دیا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ان کے منہ اور ہونٹوں کو چوستے ہیں، یا ان کی زبان کو اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ان کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، یا اپنے ہونٹ ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یفتح فاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو کھولا، ہونٹوں کو کھولا، فیدخل فاہ فی فیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں میں داخل کر دیا، اس میں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا اللہم انی احبہ فاحبہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں۔
آپ بھی اس سے محبت کرے۔ اور ساتھ فرمایا اے اللہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا۔ پہلے کہا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ اس سے پیار کیجیے۔ پھر پوری کائنات میں قیامت تک جو میرے اس بیٹے سے محبت اور پیار کرے گا اللہ تو اس سے بھی محبت اور پیار فرمانا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بڑا انداز ہے، پیار بڑا انداز ہے، محبت کا انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر آپ نے بوسہ دیا، اور ایک صحابی سیدنا یہ بھی ان الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس ایک صحابی ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے بھی کافی سارے بچے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے بھی بڑے سارے بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے اس انداز سے ان کو نہ بوسہ دیا ہے نہ پیار محبت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من لا یرحم لا یرحم۔ اے اقرع بن حابس، یہ بچوں سے پیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم کا انداز ہے، اور یاد رکھ من لا یرحم لا یرحم، جو ان بچوں کے ساتھ رحم دلی سے، محبت سے، شفقت اور پیار سے پیش نہیں آتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے شفقت سے پیش نہیں آئیں گے، رحم سے پیش نہیں آئیں گے، اللہ بھی اس سے پیار سے پیش نہیں آئیں گے، اللہ بھی اس سے شفقت والا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی۔ اس موقع پر جب اقرع بن حابس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز پتری، شفقت پدری، باپ کی شفقت، نانا کی شفقت، پیار اور محبت کا انداز یہ تھا۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی شخص صرف سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ محبت اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اطاعت اس کے بارے میں عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر وہ حسن اور حسین کی محبت سے اگر خالی ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر اس کے ایمان میں، اس کے دل میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے تو پھر اس کا ایمان ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مزید پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت، ہر اہل بیت کی محبت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو بھائیوں اسے دور کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حسن و حسین